ہوتا ہے. ہم بستری کا ارادہ کیا تو میں نے کہا اللہ کے نبی میں حالت حیض میں ہوں. نبی کو پتا نہ تھا. حضرت عائشہ نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حالت حیض میں ہوں. صحیح مسلم میں ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہے جبرائیل نے وعدہ کیا ایک وقت فلاں وقت پہ آؤں گا. اللہ کے نبی کے ہاتھ میں لکڑی, آپ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے, اور وہ وقت آ گیا. جبرائیل نہیں آئے. اللہ کے نبی نے لکڑی پھینک دی اور کہا نہ تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہے, نہ اللہ کے فرشتے, اللہ کے ایلچی وعدے کے خلاف کرتے ہیں. پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا, ایک کتے کا بچہ آپ کو اپنی چارپائی تخت کے نیچے بیٹھا ہوا نظر آیا. آپ نے پوچھا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اس جگہ کب آیا ہے, یہ اس جگہ کب آیا ہے؟ ان کے ملنگوں کو علم غیب ہے, ان کے بے نمازوں کو علم غیب ہے, ان کے ننگوں کو علم غیب ہے, عزتوں کے ڈاکوؤں کو علم غیب ہے. اور یہ مومنوں کی ماں عائشہ ہے جس کے بارے میں نبی سے جب پوچھا گیا سب سے زیادہ مخلوق میں پیار کس سے کرتے ہو, کہا اپنی بیوی عائشہ سے کرتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہا. یہ عائشہ مومنوں کی ماں عائشہ, عظیم ترین کائنات کی عورت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اللہ کی قسم اے نبی مجھے نہیں پتا یہ کب آیا. تمہاری رابعہ بصری کو بھی علم غیب ہے, عبد کلندری کو بھی علم غیب ہے, اور یہاں مومنوں کی ماں عائشہ فرما رہی ہے مجھے نہیں پتا یہ کب آیا. تو اس کو حکم دیا نبی نے باہر نکالنے کا, باہر نکال دیا گیا. اسی وقت جبرائیل آ گئے. ذرا حدیث کو غور سے سننا, یہ حدیث کے عقیدوں کا آپریشن کرے گی. جبرائیل آ گئے. نبی نے پوچھا تو اپنے وعدے پر نہیں آیا. کہا اللہ کے نبی یہ جو کتا آپ کے گھر میں تھا اس نے مجھے روک رکھا تھا, ہم اس گھر میں نہیں جاتے جہاں کتا یا تصویر ہو. یہ کتا کہاں کا تھا؟ بولو کتا کہاں کا تھا؟ مدینے کا کتا. جہاں مدینے کے کتے ہوں وہاں رحمت کے فرشتے, اور جہاں غوث پاک کے کتے ہوں. یہ کتا کس کا بنایا ہوا جی؟ یہ کتا اللہ کا بنایا ہوا. جہاں اللہ کے بنائے ہوئے کتے ہوں وہاں فرشتے, اور جہاں مولوی خود اپنے آپ کو کتا بنا دے میں کتا ہوں. یہ احمد رضا خان صاحب بریلوی ہدائی کے بخشش صفحہ 60 پر کہتے ہیں تیرا یہاں کون پوچھتا ہے اے رضا تجھ جیسے ہزار کتے پھرتے ہیں. وہ کہتے میں بھی کتا ہوں. الیاس قادری صاحب کہتے ہیں کہ میں تو غوث پاک کے کتوں کا بھی کتا ہوں, صرف کتا نہیں کتوں کا بھی کتا ہوں. تو کیا نعوذ باللہ یہ انٹرنیٹ جو ہے کیا یہ سائنس میرے گوشت پاک سے بڑھ گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. اب دیکھو اس وقت میں ہاتھ ہلا رہا ہوں, الحمدللہ میرے ان اسلامی بھائیوں کو جو دنیا میں مجھے سن رہے اور ان کی خوشیاں حاصل کر رہا ہوں. تو کیا میں گوشت پاک سے بڑھ گیا؟ نہیں, میں تو گوشت پاک کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں, خاک کی بھی خاک ہوں, ان کے کتوں کا کتا ہوں. جو کچھ ملا ان کے صدقے, یہ دعوت اسلامی ہے ان کے غلاموں کا. نانوتوی قاسم نانوتوی صاحب فرماتے ہیں اپنے قصیدے میں ہو میرا شمار سگانے مدینہ میں, مروں تو مجھے کھائیں مدینے کے مور و مار. میرا شمار کن میں ہو؟ سگانے مدینہ. یہ فارسی کا لفظ ہے. سگ کا مطلب کیا ہے؟ کتا. میرا مدینے, اللہ نے ان کو انسان بنایا بہترین شکل و صورت کی قطر نہیں, اسی انسان بنتے راضی نہیں جو کتا بن جاندہ چنگا سی. ہو میرا شمار مدینے کے کتوں میں. پاکستان سیالکوٹ کا ایک پیر ہے, پیر شیخ امین, وہ کہتا ہے میں کتا ہوں آقا کا, اور کتوں کا کام بھونکنا ہوتا ہے, سارے مل کے بھونکو. پیر امین بھی بھونکتا ہے, باقی مجمع بھی بھونکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. گورا ہے یا کالا ہے یہ دیس محمد والا ہے, یہ سارے جگ سے نرالا. آقا جی کا کتا ہے, گورا ہے یا کالا ہے, تو آقا جی کی عظمت کے سامنے ہمارے تو کچھ نہیں ہے. تو آقا جی کے کتے بن کے ہو ہو کرو.
اللہ کہتا ہے میں نے انسان بنایا، بہترین بنایا، اچھی شکل و صورت دی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے انسانوں، یہ قسمیں کھا کھا کر اللہ تمہاری بہترین شکل و صورت کی باتیں کرتا ہے، تمہاری اچھی تخلیق کی باتیں کرتا ہے، لیکن یہ کتوں سے پیار کرنے والے، وہ اتنا سا کتا تھا، کتے کا بچہ چھوٹا سا جو نبی کی چارپائی کے نیچے تھا، اور جب اتنے بڑے بڑے مولوی کہیں کہ ہم کتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے ایسی کتے صحیح نسب کے اندر میں بھی کتا. یہ نظر والا کتا شہر بغداد میں جہاں بیٹھتا 30-40 کتے اس کی مجلس میں ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. بھائی یہ کتا بننا عظمت نہیں، انسان بننا عظمت ہے. اور اگر آپ کہو کہ نہیں جناب آپ نہیں سمجھتے یہ محبت کی انتہا ہے کتا بننا، تو آؤ میں پوچھتا ہوں ابو بکر سے زیادہ کسی اور کو محبت نبی سے ہو سکتی؟ کیا کبھی ابو بکر نے بھی یہ دعویٰ کیا میں رسول پاک کا کتا ہوں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. صحابہ میں سے کسی نے کہا، تابعین میں سے کسی نے کہا، تبع تابعین میں سے کسی نے کہا، محدثین میں سے کسی نے کہا. یہ بیماری یا دیوبند سے چلی ہے یا بریلی سے چلی ہے. یہ زمانہ نبی کی نبوت کا زمانہ تھا، آپ کو اس میں بھی علم غیب نہ تھا. آئیے وفات کے بعد 3 زمانے ہم نے بیان کی. پہلا زمانہ نبوت سے پہلے نبی کو علم غیب نہ تھا، نبی بننے کے بعد نبی کو علم غیب نہ تھا. اب زندگی ختم ہوگی، نبی فوت ہو گئے، کیا مرنے کے بعد بھی نبی کو علم غیب تھا. صحیح بخاری میں ہے ایک عورت آئی اللہ کے نبی کے پاس کچھ مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا پھر آنا، یعنی اب کچھ نہیں ہے پھر دوبارہ آنا. اس عورت نے کہا اے اللہ کے نبی اگر میں آؤں اور آپ مجھے نہ ملیں، آپ فوت ہو چکے ہوں، میں کس کے پاس جاؤں؟ اس عورت کے ایمان پہ قربان جاؤں، نبی کی صحابیہ کا ایمان. میں آؤں اور آپ مجھے نہ ملے. نبی عالم الغیب ہوتے تو کہتے نہیں جب تو دوبارہ آئے گی میں اس وقت ہوں گا. میں آؤں آپ نہ ہو تو کہاں جاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں موجود نہ ہوا تو ابو بکر کے پاس جانا. میں موجود نہ ہوا تو کہاں جانا؟ ابو بکر. میں آؤں اور آپ فوت ہو چکے ہو. لوگ کہتے ہیں جو یہ کہ نبی فوت ہو گئے بڑا گستاخ ہے، اور یہ نبی کی صحابیہ کہہ رہی میں آؤں اور آپ وفات پا چکے ہو تو کس کے پاس جاؤں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کے پاس جانا. یہ نہیں کہ میری قبر پہ آ کے سوال کرنا اور میں عالم الغیب ہوں، قبر میں پڑے ہوئے مجھے سارا پتا ہوتا ہے کون آیا ہے کیا مانگ رہا ہے. میں قبر کے اندر سے تجھے روٹی عطا کر دوں گا، کھانا عطا کر دوں گا اور سامان عطا کر دوں گا. صحیح بخاری میں ہے حضرت عمر کے دور کے اندر قحط سالی ہوئی. حضرت عمر حضرت عباس کو لے کر آئے اور کہا اے اللہ جب تک نبی زندہ رہے وہ ہمارے لیے دعا کرتے رہے. پھر نبی فوت ہو گئے، وہ نبی آپ کے پاس آ گئے، ہم نبی کے چچا عباس کو لے کر آئے ہیں، یہ ہمارے لیے آپ سے سوال کریں گے اے اللہ تو اس کی دعا کو قبول کر کے ہمیں عطا فرما دے. صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنے حوض کوثر پر ہوں گا، تم لوگوں کا پیش خیمہ ہوں گا. جو شخص وہاں آئے گا وہ اس میں سے پیے گا اور جو ایک مرتبہ حوض کوثر کا جام پی لے گا دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی. لوگ آ رہے ہوں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے. نبی اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے سوال ہوا تھا. آپ نے فرمایا وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے چہرے، ان کی بازویں چمک رہی ہوں گی، میں ان کو پہچان لوں گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ قوم میرے پاس آئے گی، میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی اور ایک روایت میں ہے کہ درے مار کر ان کو دور کر دیا جائے گا. میں کہوں گا امتی امتی، اے فرشتوں یہ میری امت ہے، اے اللہ یہ میری امت ہے، میں ان کو حوض کوثر میں پانی پلانے کے لیے بیٹھا ہوں، ان کو دور کیوں کیا جا رہا ہے؟ رکاوٹ کھڑی کیوں ہو رہی ہے؟ سنیے سنیے سنیے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک. اے نبی آپ نہیں جانتے آپ کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کے دین محمد میں کیا کیا تبدیلی کر دی، آپ نہیں جانتے. وفات کے بعد بھی آپ کو علم غیب نہیں ہے، آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے دین